تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے تینوں گروہ کا تذکرہ کیا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا ہے مساجد میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان یذکر فیہا اسمہ کا مطلب کیا ہے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تیز ذکر کیا جائے، شور و شغب کیا جائے۔ بھئی یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے روکے، اور اس طور پر کہ اس اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی، تلاوت ہے، نماز ہے، یہ سارے ذکر ہیں۔ تو یہ تو اس کا معنی یہ ہوا، لیکن یہ جو ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اس کا جو ہے ذکر کرنا مراد ہے، یہ تو اس کا معنی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آج کل ہمارے بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو ایک شور۔ پنجاب میں ایک جگہ گیا تو وہی مسجد میں جب سلام امام نے پھیرا، اس کے بعد جو ذکر کی آواز بلند ہوئی، مچھلی مارکیٹ میں اتنا شور نہیں ہوگا جتنا انہوں نے شور کیا۔ اس قدر تیز آواز سے شور کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین اس چیز کا نام؟ آپ لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز کے شریعت میں حدود بیان کیے گئے، ذکر سے آپ کون منع کرتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن ہر چیز کی حدود ہے، یہ تو بدعت ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے اس طرح کیا تھا؟ کیا صحابہ نے اس طرح کیا تھا کہ یہ چیخیں مار رہے تھے؟ وہ صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نیا دین مل گیا یا آپ ان سے زیادہ جاننے والے دین کو؟ میں نے کہا خدا را آپ جو ہے اپنے حال پر بھی رحم کرے، مسلمانوں پر بھی رحم کرے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ بھئی سلام جب امام پھیرتا ہے تو ظاہری بات ہے بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، رکعتیں رہ گئی ہے، اسی طرح بعض لوگ اگر تلاوت کر رہے ہیں، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس قدر جہری ذکر کرنا تیز آواز کے ساتھ کہ نماز میں خلل واقع ہو جائے، تلاوت کرنے والے کے تلاوت میں خلل واقع ہو جائے، تو یہ کیا؟ یہ حرام ہے۔ رفع الصوت بالمساجد، آواز کو بلند کرنا مسجدوں میں، ولو بالذکر حرام۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں، ان کی شرح ہے مرقات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی تیز آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اس طرح شور شغب کرنا کہ لوگوں کے نمازیوں کو تکلیف ہو، نمازیوں کی نماز میں خلل آ جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا تو یہ صورتحال ہے۔ تو لہٰذا ان جیسے جو صورتحال ہے، جو چیزیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعت ہے سراسر۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ادھر یہود لڑتے تھے کہ بھئی یہ حق پر نہیں ہے، ادھر نصارہ لڑتے تھے یہ حق پر نہیں ہے، تو مشرکین نے کیا کہا؟ یہ دونوں حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہے۔ بھئی قرآن نے تعلیمات دیے کہ نہیں؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ ارشادات نبویہ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ اس پر عمل کریں، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہ وہ حق پر نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے، اس پر عمل ہو، اس پر عمل ہو، تو نتیجہ تو وہی ہو گیا۔ تو لہذا ہم شریعت کو سمجھے اور اس کے موافق عمل کریں گے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ مزید میں دو مثالیں آپ کو ذکر کر دوں۔ یہ ذکر کا ایک مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اذان کو، بعض جگہ آپ نے دیکھا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے صلاۃ و سلام آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان ہوئی کہ نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول ہے، انہوں نے اذان دی تھی کہ نہیں؟ دی تھی نا، انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ آپ ایک مسجد میں شہروں میں آپ سنیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرے میں آپ سنیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تیسرے میں آپ کچھ اور سنیں گے، پانچویں میں کچھ اور سنیں گے، اور 10واں والا جو ہے کچھ اور کہے گا۔ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی، ہر سال اس میں تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں، بعض جگہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے، جب بعض لوگ اذان ختم کرتے ہیں نا، اذان ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا بھئی یہ محمد رسول اللہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ مجھے کہہ رہے کیا محمد رسول اللہ نبی کے نام لینا گناہ ہے؟
میں نے کہا گناہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف کرنے پر گناہ ہے۔ بھئی جب نبی نے کیا نبی کو اپنا نام معلوم نہیں تھا؟ جب نبی نے تعلیم نہیں دی آپ کون ہوتے؟ بھئی اذان کے الفاظ کے متعلق ہے، بخاری کی روایت ہے کہ بھئی قولوا مثل ما قال المؤذن، آپ اذان کا جواب دو، کس طرح دو؟ جس طرح مؤذن کہتا ہے آپ وہی الفاظ کہیں۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہتا ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ بخاری کی روایت موجود ہے۔ آپ کس طرح جو ہے ساتھ میں لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں؟ یہی تو بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو دین میں کیا کرنا؟ ثابت کرنا، اور اس کو نئی چیز کو بطور دین کار ثواب کار خیر سمجھ کر کرنا، چاہے رسم ہے، کوئی عادت ہے، کوئی کام ہے، وہ بدعت ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے، شرک کے بعد۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سخت وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کرتے ہیں ہر صاحب بدعت کو، توبے کے توفیق سے اس کو محروم کر دیتے۔ صاحب بدعت جو آدمی بدعت کرتا ہے اس کو توبے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ توبے کی توفیق کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہتا ہے یہ تو میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ صلاۃ و سلام جو پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے اذان سے پہلے؟ بھئی یہ تو گناہ نہیں ہے اور یہ تو اچھا کام ہے۔ بھئی اچھا کام ہے لیکن اپنی جگہ پر، اذان سے پہلے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں نا اتحیات میں جو ہے ہم پہلے قاعدے پر بیٹھتے ہیں اور اتحیات ختم ہونے تک ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہم صلی علی محمد تک میں نے پڑھ دیا، مجھ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ بھئی کیوں؟ کیا نبی پر درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا محل ہے، آپ اس محل سے خلاف کریں گے تو شریعت کا حکم لگ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے، اس مصیبت اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بھئی کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کتنے بھی بڑا گناہ ہو، وہ گناہ تو سمجھ رہا ہے نا، بھئی میں غلط کر رہا ہوں، کبھی توبہ کر لے گا۔ لیکن جو بدعتی آدمی ہوتا ہے وہ دن بدن اس میں آگے جائے گا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ توبے کے توفیق سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ توبے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہر چیز میں غور و فکر کیا کریں کہ بھئی قرآن کے تعلیمات نے کیا بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہدایت موجود ہے، نبی کے تعلیمات موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کے نقش قدم پر چلے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جب صحابہ نے ایک کام نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، نبی نے حکم نہیں دیا، تو میں کس طرح وہ کام کروں اور اس کو دین سمجھوں؟ دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے، دیکھو نا، بدعت کہتے ہیں ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک بدعت کا معنی ہے لغوی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب تراویح کا اہتمام کیا گیا تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، بہت ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ ابھی دیکھو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ استعمال کیا، بعض لوگ مغالطے کے شکار ہو جاتے، یہ لفظ استعمال کیا، مطلب یہ تھا یہ ایک نئی بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ہے۔ نفس سے تراویح پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھنا، پورے 30 راتیں پڑھنا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو اہتمام کے ساتھ لگایا۔ تو جب آپ آئے اور دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق یہ فرمایا۔ تو یہ نفس چیز اور صحابی کا جو اپنا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہے، تو وہ جو یہاں پر بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بطور لغوی معنی کے ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بدعت کے الفاظ ہے، جو چیز ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ ہر نئے چیز کو ایجاد کرنا دین میں، اس کو بطور ثواب سمجھا جائے، بطور کار خیر سمجھا جائے، وہ ایک بدعت ہے۔
علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ والبدعۃ احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ اس کام کا ایجاد کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی، اذان کو آپ دیکھ لیں، اذان سے پہلے درود شریف کوئی ثابت کر دے، کسی صحابی نے اذان سے پہلے درود شریف دی، یا جو ہے اذان کے آخر میں کہا کہ محمد رسول اللہ، بھئی اپنی جگہ پر ہے، آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح جو ہے یہ قول کے اعتبار سے اور یہ عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، میلاد کو آپ دیکھیں، میلاد کو آپ دیکھیں، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی صحابی نے اور نہ اللہ کے رسول نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابی نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، کسی نے کوئی میلاد نہیں منایا، تابعین نے نہیں بنایا، تبع تابعین نے نہیں بنایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ دین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بالکل ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس قدر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، ذکر خیر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بدعت کیا ہے کہ آپ نئے کام کو دین میں ایجاد کریں اور آپ اس کو کار خیر سمجھے، اس کو دین سمجھے، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، صحابہ نے جو نہ کیا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ عمل کے اعتبار سے بدعت ہوا، اور اذان سے پہلے جو ہے درود شریف پڑھنا یہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام پڑھنا یہ قول کے اعتبار سے بدعت ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی بدعت ہو، چاہے قول کے اعتبار سے بدعت ہو یا عمل کے اعتبار سے بدعت ہو، بھئی ہر چیز میں ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے کتاب ہے اور میری سنت ہے، جس نے اس کو تام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ مسئلے حل ہو گیا، نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن و حدیث میں کہ بھئی قرآن میں اس کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، صحابہ نے کیا کہ نہیں ہے؟ نہیں کیا ہے، میں نہیں کر سکتا، مسئلہ ختم۔ نہ اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہیں، اسی سے پوچھے بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدعت جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ جو ہے بدعت ہے۔ بدعت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ اس کے متعلق سخت جو ہے احادیث اس پر وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتی۔ تو یہ تمام احادیث اس پر جو ہے موجود ہے، تو لہذا ان چیزوں میں جو بھی دین کا کام ہو ہم اس میں جو ہے شریعت کو سمجھے، شریعت کے اصول کو سمجھے اور اس پر عمل کریں۔ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔